بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. مجلس کے بعد گھڑی میری گھڑی سے ملا لینا. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. اسی لیے میں نے خطبہ آدھا کر دیا ہے. سورہ حجرات سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، لکھیے گا الواح قلوب پر، سیاہی سے نہیں قلم نور سے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے ہر صاحب ایمان کو ایک ایسا ادب سکھایا کہ ادب بھی سر جھکانے پہ مجبور ہو گیا. ادب کیا ہے؟ جاگنا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. فرمایا اے ایمان والو، جا کے دیکھ لینا پہلی آیت ہے سورہ حجرات کی، بالکل پہلی. اور مزید طبیعت میں اجلت ہو تو ممبر پہ ابھی منگا لو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار ہے ایمان والو، کسی حالت میں نہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا یقیناً تم نے میری تھکن اتار دی. لا تقدموا بین یدی اللہ والرسولہ. نہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا، نہ اس کے رسول کے آگے کھڑے ہونا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرنا. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. جو اب اس مقام میں نہ کوئی صاحب سوچنے والی بات یہ ہے، رسول کے آگے کھڑے نہ ہونا. یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ سرکار رسالت میں آپ کا جسم ہے، بدن ہے، دکھائی دیتے ہیں. بولے پڑے گی ہماری بات سب کے. وہ تو رویت میں آتے ہیں، بصارت میں آتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں. میرا سوال ہے علماء سے نہیں، علم سے. یہ لا تقدموا بین یدی اللہ کیا ہے کہ اللہ کے آگے کھڑے نہ ہونا. تو جسم رکھتا ہے کیا؟ کبھی تو دھرتی پہ آیا ہے؟ کبھی تو نے نماز پڑھانے کی کوشش کی ہے اور ہم تیرے آگے کھڑے ہو گئے ہیں؟ پلے پڑ رہی ہے میری بات؟ سر سے تو نہیں گزر رہی؟ شیراز صاحب، بلکہ دو شیرازی جمع ہو گئے اب تو. اس کی تفسیر تشنع تفسیر ہے. اس وقت تک جب تک تمہارے امام کا ظہور نہیں ہو جاتا. میں پوری عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، کوئی کمزور معدے والا ہے چلا جائے.
ہیں؟ ہاں، کیونکہ ایسا جھٹکا لگے گا کہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مضبوط، جن کو ابکائیاں نہیں آتی، جو ان کے فضائل کا تھوڑا برداشت کرتا ہے، وہ بیٹھا رہے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ تمہارے امام کا ظہور ہوگا، سردار صاحب عیسیٰ آسمان سے اترے گا، صفیں درست ہو رہی ہوں گی، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ جاگنا حلالیوں موالیوں، صفیں درست ہو چکی ہوں گی، مکبر اقامت کہہ چکا ہوگا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اٹھ جائیں گے نمازی۔ علی کا 11واں بیٹا، تیرا 12واں امام جعفر نقوی پیچھے دیکھے گا اور کہے گا یا ابن مریم تقدم الی الصلاۃ، او مریم زادے آگے آ، نماز پڑھا۔ اب ملک اور کسی عام بندے سے نہیں کہہ رہا، روح اللہ سے، امر اللہ سے، کلمت اللہ سے، نبی سے، رسول سے، معصوم سے، اولو العزم سے، صاحب کتاب سے، صاحب شریعت سے، اتنے با کمال سے جسے لوگ اللہ سمجھتے ہیں۔ ہے نا جی؟ لوگ کہتے ہیں یہ ابن اللہ ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لوگوں کے ابن اللہ سے میرا امام کہے گا تقدم، آ گیا، الی الصلاۃ، نماز پڑھا۔ جاگنا، 2 قدم عیسیٰ پیچھے ہٹا کے کہے گا یا ابن رسول اللہ کیف اتقدم علیک لما امرنی اللہ فی کتابہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ جب تک دل چاہے تمہارا۔ کیا کہے گا تسلیم شاہ ہاشمی؟ کیا کہہ رہا ہے علی حسین؟ عیسیٰ، اے فرزند رسول کیف اتقدم علیک، میں تیرے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ وَأَمَرَنِ اللَّهُ، اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ خبردار اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہونا۔ نہیں، اب فیصلہ تو کرو۔
وہ کہہ رہا ہے میں کیسے کھڑا ہو جاؤں آگے، جبکہ اللہ نے مجھے مامور کیا ہے کہ اے ایمان والو. اب عیسیٰ نے مولانا شبیر شیرازی یہ آیت پڑھی ہے نقوی صاحب کہ اللہ نے مجھے کہا ہے اے ایمان والو اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہونا، یعنی میرے امام کے سامنے عیسیٰ اپنے آپ کو صرف مومن سمجھ رہا ہے. اور کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ جو آیت پڑھی ہے عیسیٰ نے کہ نہیں کھڑا ہونا اللہ کے آگے، کیا میرے امام کو وہ نعوذ باللہ اللہ سمجھتا ہے امجد؟ نہیں، وہ مولوی نہیں، حجت ہے. اور حجت کیسے بھولے؟ پھر یہ آیت کیوں پڑھ رہا ہے؟ آتے ہی زمانے کو درس دے رہا ہے کہ اس کے آگے کھڑے ہونا ایسے ہے جیسے اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ. اور یہاں اب دو باتیں ہیں، کتنی؟ دو. ایک جملہ برادران اہل سنت کی کتاب سے میں نے لیا، ایک جملہ کتب اہل بیت سے لیا. کون سا سنا؟ ٹھیک ہے. جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے وہ بھی علیہ حقیقت پر مبنی. کیا دوسری بات جو کرے گا آیت پڑھنے کے بعد کہے گا یا مولا یا انما بعثت وزیرا ولم ابعث امیرا، میں وزیر بن کے مبعوث ہوا ہوں، امیر بن کے نہیں آیا. میں وزیر بن کے آیا. اب میں نقوی صاحب سردار صاحب کچھ کہوں مولانا تو شاید دھرتی کا کلیجہ پھٹ جائے. میں کچھ نہیں کہتا. کل تک ہم نے یہ دیکھا کہ امامت وزیر تھی نبوت کی. نہیں بلے بڑی بات ایسے ہی تھا نا. کل تک امامت وزیر تھی، نبوت امیر تھی. آج علی کا بیٹا بتا رہا ہے امامت امیر ہے، نبوت وزیر ہے. جی ہمارے 12 کے 12 امام آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے نا؟ کیوں ملک باز ہے؟ کیوں طارق جاوا ہے؟ لیکن ظاہر میں آج تک کسی نبی نے ہمارے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اس کے پیچھے اللہ جانے کتنے نبی پڑھیں گے. بشر ہوں میں بھی، بشریت تو کہتی ہے سب اگلتا جا، لیکن بہت کچھ روکنا پڑتا ہے. اچھا اب جو اگلا جملہ ہے جو میں نے کہا کتب اہل بیت سے جو میں نے پڑھا ہے کہ عیسیٰ کیا کہے گا. اللہ کرے سارے خریدار ہوں میرے سامنے اور سارے شک کی رجاست سے پاک ہوں. عیسیٰ ہاتھ جوڑ کے کہے گا میں کیسے آگے آ جاؤں؟ انما اقیمت الصلاۃ لک، نماز تو قائم ہی تیرے لیے ہوئی ہے.
ہاں میں اس کی شرح نہیں کرنا چاہتا، بس یہی ترجمہ، اسی کو کافی سمجھنا۔ نماز تیرے لیے قائم ہوئی اور پریکٹس کرنا شروع کر دو، اس پہلی نماز میں 14 گواہیاں دینی پڑیں گی۔ میں تم سے راضی، آنے والا تم سے راضی ہو، سب کی گواہی دینا پڑے گی، عادت ہوگی تو دو گے نا۔ آپ تو نہیں تھے نقوی صاحب، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا انتظار 12ویں کی کر رہے ہو، اڑے ہوئے پہلے کی ولایت پہ ہو۔ تو جیتے رہو جی، ان ولایتوں سے گزر کے 12ویں تک پہنچو۔ مولا کو ملک اور ایمان سے بڑا پیار ہے۔ بات آگے سامنے کہتے چلو، سرکار صادق سے کسی بندے نے پوچھا الم یکن علی قوی علی اخذ حق کے، علی اپنے حق لینے پہ قادر نہیں تھے؟ فرمایا تھے، لیا کیوں نہیں؟ فرمایا انا آیتن فی کتاب اللہ منعت ہو، میری جد کو قرآن کی ایک آیت نے روکا ہوا تھا۔ کون سی؟ مولا نے آیت پڑھی، ڈھونڈو تو سورہ فتح میں مل جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں لو تزیلون عذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر کافروں منافقوں کی پشتوں سے مومن باہر نکل چکے ہوتے تو ہم انہیں عذاب میں پکڑ نہ لیتے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ فرمایا چونکہ مومن نطفے صلبوں میں تھے، اس لیے علی مار نہیں سکتے تھے۔ اور آگے شہنشاہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ قَائِمُنَا لَن يَظْهَرَ حَتَّى يَخْرُجَ وَدَاعِيَ صَلَاحُ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا اسی طرح ہمارا قائم بھی اس وقت تک ظہور نہیں کرے گا جب تک کسی منافق کی پشت میں ایک بھی مومن باقی ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تو اب جو صدیوں سے نصیر شاہ منتظر ہے، منتظر ہو کے بھی منتظر ہے، ٹھیک ہے نا؟ حقیقت میں تو منتظر ہے نا، یعنی جس کی انتظار ہے، لیکن پھر منتظر ہے کہ کب مومنوں کے نطفے منافقین کی صلبوں سے الگ ہوں اور میں ظہور کروں۔ تو مومن اتنا پیارا ہے مولا کو، لیکن مومن اور یہ تو میں سینکڑوں بار آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ انما الریب رجس، ریب شک رجس ہے، اور اس خاندان کا رجس سے کوئی ناتا نہیں ہے۔ اس لیے
اور پھر تم دیکھتے نہیں؟ یہ تیرے میرے لیے ہے جعفر نقوی کہ ہم نماز میں ادھر نہیں دیکھ سکتے، پیچھے نہیں مڑ سکتے، بول نہیں سکتے اور بات نہیں کر سکتے. یہ تو خود نماز ہے. نہیں بلے بڑی بڑی بات تمہارے. تم نے دیکھا نہیں اس کا بابا علی رکوع میں تھا، سائل مسجد کے در پہ تھا، علی نے یوں بلایا. ہے نا؟ بلایا، ٹھیک ہے نا. جو سائل اطہر نقوی دروازے پہ کھڑا تھا اسے یوں کر کے بلایا، وہ قریب آیا، پھر ہاتھ پھیلایا، انگوٹھی اتار لے. اسے فعل کثیر کہتے ہیں. تو کر کے دیکھ، میں لکھ دوں گا تیری نماز باطل ہے. سجدے میں ایسے پوچھ لینا، فقہا سے پوچھ لینا، ذاتی کلام کرنے سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی تسبیح چھوڑ کے، ترتیل چھوڑ کے، قرات چھوڑ کے کوئی ذاتی بات کر لو، باطل. علی نے سجدے میں ذاتی بات کی، فزت برب الکعبہ. ذاتی بات ہے نا، یہ نماز میں تو شامل نہیں، قرات میں تو شامل نہیں نا، اپنی بات ہے. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب نہیں کسی مقصر ملا سے کہے، اپنے ابا کا ہے تو فتویٰ دے نماز پر. فتویٰ دے کہ نماز علی کی رہی یا گئی. میں جس عالم سے بھی رابطہ کرتا ہوں کہتے ہیں نانا بابا تو میں کرتے تو باطل ہو جاتی، کیونکہ ہم نمازی ہیں. علی نمازی نہیں، نماز ہے. اچھا صرف علی نماز ہے؟ 14 کے 14 ایسے ہیں. تو جب علی کا 11واں بیٹا اور تیرا 12واں امام ہوگا وہ بھی نماز ہے. وہ حقیقت صلاۃ ہے، وہ روح صلاۃ ہے، وہ صلاۃ مجسم ہے، وہ جسم صلاۃ ہے. نقوی صاحب ایک بات آئی ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے کل ظہور ہو جائے امام کا تو ڈنڈی مار تو نہ لکھا جاؤں نا. میں کہتا ہوں مانو نہ مانو تیری مرضی. اور جراجی صاحب جو قائم نماز ہے وہ یہ نماز نہیں جو ہم پڑھتے ہیں. میں ہاشمی تسلیم شاہ یاد دلاؤں قائم کون سی نماز ہے؟ اور بیٹھے بیٹھے میری انگلی پکڑو. چشم تصور سے دیوار ادراک پہ ماضی کا سفر کرتے کرتے شب معراج پردہ توحید کے پاس رسول پہنچا ہے. آواز آئی قف یا محمد، اے محمد رک جا. کیوں؟ ان ربک یصلی، رب نماز پڑھ رہا ہے.
جو نماز رب پڑھتا ہے. ہاں اس محلے والوں ٹھیک ہو؟ جو نماز وہ پڑھتا ہے وہ جب مجسم ہوتی ہے، کبھی علی، کبھی حسن، کبھی حسین، کبھی جی تو وہ اس لیے یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی؟ سمجھت اس لیے کی کہ یقین آ جائے آپ حضرات کو، یہ چونکہ حقیقت صلاۃ ہے، یہ صلاۃ مجسم ہے، یہ صلاۃ مجسد ہیں. ہاں ان کے لیے یہ قانون نہیں کہ بس یہ قرات میں لگے رہیں، ارکان میں لگے رہیں، ان کی مرضی جو کریں. ان کا تو یہ اختیار ہے کوئی اللہ کی پیشی میں کھڑا ہو نماز پڑھتے ہوئے اور یہ آواز دے اور نہ آئے تو ڈانٹ کے کہتے توڑی کیوں نہیں. اب ہے اللہ کی پیشی میں ہے اللہ کی پیشی میں. اب شاید ہاشمی کوئی خوش نصیب تسلیم شاہ علی شاہ پہنچ جائے، کوئی خوش نصیب اللہ کی پیشی میں تھا. اور یہ تو 73 فرقے کی کتابوں میں موجود ہے مولانا خان صاحب نقوی صاحب ہے. رسول نے بلایا تھا ابی بن کعب کو، تیسری آواز پہ آیا، رسول نے فرمایا پہلی آواز نہیں سنی؟ سرکار سنی. آیا کیوں نہیں؟ کون تو اصلی نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا توڑی کیوں نہیں؟ خدا کی نہیں. پھر اس شیعہ سے وہ سنی بہتر، انہوں نے کم از کم اپنی فقہ کی کتابوں میں یہ تو لکھ دیا ہے کہ اگر کسی بندے کو نماز کی حالت میں رسول بلائے، وہ رسول کے پاس آ جائے، 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ جتنی دیر رسول باتیں کرے، کوئی حکم دے، کوئی کام ذمہ لگائے، سنتا رہے، پھر آ کے وہی سے شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی، کیونکہ رسول کی خدمت ہی تو نماز ہے. جی یہ میں برادران اہل سنت کی فقہ کی کتابوں میں شیخ ابراہیم دکھا سکتا ہوں. تم تو علی ولی اللہ پڑھنے والے ہو، اس سے کچھ آگے بڑھو گے تو شیعہ کہلاؤ گے. اب سمجھ گئے نا؟ اب سمجھ گئے کہ نماز کیا ہے. عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ صلاۃ تیرے لیے ہی تو قائم ہوئی. بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. یہ حقیقت نماز ہے، یہ مصدر صلاۃ ہیں، یہ روح صلاۃ ہیں، یہ خود پیکر صلاۃ ہیں. ان کے لیے ارکان کی پابندی ضروری نہیں، تیرے میرے لیے ہے. تو میں نے کہا جب پہلی نماز پڑھائے گا تیرا امام ظہور کے بعد 14 کی گواہی ہوگی، اور کسی دل میں شک سرسرایا نا تو وہی نماز پڑھتے پڑھتے مڑ کے پیچھے دیکھ کر کہے گا فَضْرِبُوا اُنَكَ هَٰذَا الْكَلْبَ قَدْ شَكَّ فِينَا، مارو اس کتے کی گردن، ہم نے شک کر رہا ہے. نہیں جی
اچھا نہیں نہ یہ میری نانا تمہارے شکوے کے لیے نہیں، اس چھت پھاڑ داد پہ بھی اگر میں راضی نہیں تو پھر کب ہوں گا؟ یہ نہیں کسی اور وجہ سے کی ہے۔ نماز میں کیا فرمائے گا میرے امام؟ فضربو انقا حاضل قلب، گردن مارو اس کتے کی، ہے نماز۔ لفظ ہے کتا، ہے نماز۔ میں ممبر چھوڑ دوں گا، کل شاید کوئی مقصر تمہارے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی بڑی زیادتی کر دی غضنفر نے۔ لفظ کتا نماز کیسے؟ جیسے قرآن میں لفظ خنزیر آیت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے نا؟ خنزیر نجس العین اور رجس جب تک الگ ہے، لیکن جب قرآن میں یہ لفظ آ گیا، آیت ہے نا، اب تم نے قرآن کھولا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کی آیت نکل آئی، تم نے چوما، تمہارے لب لفظ خنزیر پہ گئے، اب بتاؤ تم نے سور کو چوما یا آیت کو؟ بولو جی۔ ہاں تو یہ حالت ہے نماز میں، جو کہہ دیں وہ نماز ہے۔ ایسے نقوی صاحب میرا جو عقیدہ ہے سردار صاحب مولانا سراجی صاحب وہ یہ ہے، سن لو جبر نہیں کہ تم بھی ایسے ہی کرو۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں ان کے فضائل بھی پڑھتے رہو تو وہ نماز ہوتی ہے۔ اللہ اللہ ظاہر ہے دونوں ہی چیزیں ہیں۔ اللہ نے ایمان کی تعریف ہے یہ بتائی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار پھر اللہ پہ ایمان۔ گئے تو میں راضی ہوں بس۔ عیسیٰ وزیر بن کے آیا، 4 وزیر ہیں تیرے امام کے، چاروں زندہ موجود، 2 فرش پہ 2 آسمانوں پہ۔ جو آسمانی وزیر ہیں تیرے شہنشاہ کے، ادریس اور عیسیٰ، سرکار زمانہ مجھے توفیق عطا کر، ان کو بھی صلاحیت عطا کر۔ ادریس آسمان پہ، یہ بھی وزیر ہے میرے زمانے کے امام کا۔ عیسیٰ آسمان چہارم پہ، چوتھے پہ، اور ادریس آسمان ششم پہ، چھٹے آسمان پہ۔ کل علماء سے پوچھ کے تو آنا، افضل تو عیسیٰ ہے، ادریس اولو العزم نہیں ہے، ادریس صاحب کلمہ نہیں ہے۔ ادریس صاحب شریعت نہیں ہے، وہ چھٹے پہ بیٹھا ہے۔ جو صاحب شریعت ہے، اولو العزم ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب کتاب ہے، وہ چوتھے پہ۔ وجہ کیا پہلے جملے کی تو 73 فرقے کے علماء تائید کر دیں گے، دوسری کتب اہل بیت کی ضمانت۔ پوچھنا علماء سے
کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنا کس نے شروع کیا؟ اول من کتب بالقلم هو ادریس، سب سے پہلے قلم سے ادریس نے لکھا۔ اسے 73 فرقے مولانا مانتے ہیں، اور پھر میں نے تحقیق کی کہ قلم سے لکھا، آخر کچھ پہلا بھی تو لفظ لکھا ہوگا۔ اللہ نعرہ حیدری۔ میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو۔ سب سے پہلے ممبر سے کہہ رہا ہوں ضمانت علمی کے ساتھ، سب سے پہلے ادریس نے قلم سے لکھا، اور قلم سے جو پہلا لفظ لکھا وہ علی تھا۔ کیونکہ تیرے شہنشاہ کا نام لکھا۔ موضوع میرا امام زمانہ ہے، بس ایک اشارہ چھوڑ رہا ہوں۔ پہلی وحی کیا آئی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تیرا رب وہ اکرم ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے پڑھایا۔ تو اس وجہ سے یہ آسمان ششم پہ چلا گیا، عیسیٰ آسمان چہارم پہ، یہ دونوں وزیر ہیں آسمانی۔ طبیعتوں سے مشورہ کر لو، حالانکہ تھکن میں ممبر کے 300 میل سفر کیا ہے، مجلس بھی پڑھی ہے، مجھے بھی دیکھ لو۔ اور زمینی وزیر خضر الیاس، یہ زمین کے وزیر ہیں۔ خضر الیاس کیوں ہیں؟ اور یہ چاروں کے چاروں، یعنی کم از کم 3 کی تو نبوت مسلم ہے۔ ادریس، الیاس اور عیسیٰ، یہ صرف نبی نہیں، تینوں رسول ہیں۔ قرآن پڑھ لینا جی، تینوں کے۔ میں اسی لیے ہر 2-3 منٹ بعد پوچھتا ہوں کہ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا بتانا ناگزیر ہوتا ہے، نقل صاحب ضروری ہوتا ہے۔ یہ ان دونوں کو اللہ نے بتایا، الیاس اور خضر کو، کہ آخر میں جو آخری زمانے میں نبی آئے گا وہ میرا حبیب ہوگا۔ میں نے 114 کتابیں تمام نبیوں پہ نازل کی ہیں، اور اس کی اکیلی کتاب میں 114 سورتیں ہوں گی۔ ہر کتاب کے بدلے ایک سورت، چھوٹی سورت صحیفے کے بدلے میں، لمبی سورت کتاب کے بدلے میں، اور اس میں ایک ایسی سورت ہوگی کہ جس میں کائنات کی ساری کتابوں کے علم کا جوہر ہوگا، اور اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ باہر والوں ٹھیک ہو؟ سورہ فاتحہ کہ جس میں جوہر ہوگا،
کائنات کے علوم کے حقائق کا، یہ دونوں سجدے میں گرے. الہی علمنا الفاتحہ، پروردگار ہمیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دے. آواز ہے کلا، ہرگز نہیں. میرا قریبی محلہ ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تحفہ ہے میرے حبیب کا، اس کے لیے رکھا ہے، تمہیں دے دوں. ہو نہیں سکتا. سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، دونوں گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں. پروردگار سے اللہ نے کہا اچھا ایسا کرو، میں تمہیں سورہ فاتحہ نہیں بتاؤں گا، نہ پڑھاؤں گا، نہ سکھاؤں گا. ہاں تمہارے لیے اتنی مہربانی کرتا ہوں، تمہیں آب حیات کا پتہ بتا دیتا ہوں. جا کے وہ پانی پی لو، قیامت تک مرو گے نہیں. بس جب میرے حبیب کا ظہور ہو جائے مدینے چلے جانا، محمد تمہیں پڑھا دے گا. اللہ 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 اکبر. جاگتے رہنا. جی اس وجہ سے صرف خضر نے نہیں، الیاس نے بھی آب حیات پی رکھا ہے. وہ لکیر کے فقیر سن رکھا ہے نا، خضر نے پیا. جی دونوں نے پیا. آب حیات کیا ہے؟ جو پی لے مرتا نہیں. رسول سے پوچھا گیا تھا کہ اس پانی میں کون سا سرخاب کا پار ہے؟ شکل پانی جیسی، وہی آکسیجن ہائیڈروجن کا مجموعہ، وہی عناصر جو پانی ہر پانی میں ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے. اس میں کون سا سرخاب کا پار ہے جو اسے پی لے مرتا نہیں؟ فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کی ولایت صرف جن و انس پر نہیں، کائنات کی ہر جنس پر پیش کی. اولو من اقر من المیاہ ولایت علی ابن ابی طالب وعین الحیات. سب سے پہلے پانیوں میں سے اسی پانی نے علی کی ولایت کو مانا، اللہ نے اسے آب حیات کر دیا. اور تیرے 12ویں امام کی زیارت میں ایک جملہ موجود ہے، السلام علیکہ یا عین الحیات، اے زندگی کے چشمے میرا سلام. اللہ جی تو دونوں نے پیا، آب حیات پیا. وقت گزرتا رہا، عہد رسالت آ گیا. دونوں نے پیا، آب حیات پیا. وقت گزرتا رہا، عہد رسالت آ گیا. مدینے میں دربار لگا ہوا ہے تیرے رسول کا. دونوں دروازے پہ آ گئے، سلام کیا، آداب بجا لائے، سارا ماجرا سنایا. سرکار زندگی اسی لیے عطا ہوئی، اپنی زبان سے سورہ فاتحہ تعلیم کر. مجھے نہیں خبر کون بیٹھا ہے، کون چلا گیا ہے، کون سو گیا ہے، کون بیدار ہے. علمنا الفاتحہ. سرکار ہمیں سورہ فاتحہ پڑھا. رسول نے دائیں بائیں دیکھ کر کہا اینا اینا علی. اللہ کہاں ہے علی؟ ہاں نہ یا رسول اللہ. سرکار میں ادھر ہوں. علمہم الفاتحہ. ارے تیرا حق بنتا ہے، تو پڑھا ان دونوں کو. میرے شہنشاہ نے سورہ فاتحہ پڑھائی، سجدے میں گرے کہ پروردگارا تو اگر ہمیں نبوت نہ بھی دیتا اور صرف یہی انعام دیتا
کہ علی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھائے تو نبوت کے مقابلے میں یہ عظیم انعام تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خضر اور الیاس نبی کہہ رہے ہیں نبوت نہ ملتی، منصب نہ ملتا، صرف علی کی شاگردی مل جاتی، سورہ فاتحہ پڑھاتا، نبی بنانے سے عظیم احسان تھا۔ اللہ نے کہا اگر تمہاری معرفت یہ ہے تو پھر سر اٹھاؤ۔ قد جعلتکما وزیرین لابن القائم، میں نے علی کے بیٹے قائم کا تم دونوں کو وزیر بنا دیا۔ تو یہ دو زمینی وزیر، اور یہ تو آپ کو برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیث مل جائے گی رسول کی، ہاں 73 کی کتابوں میں ہے کہ اذا ذکر الخضر عندکم فسلموا علیہ، جب تمہاری محفل میں خضر کا ذکر ہو خضر پہ سلام کیا کرو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اذا ذکر حضر، جہاں بھی خضر کا ذکر ہو وہیں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہاں تھک گئے ہو تو گھر جا کے سوچنا ضرور۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے 1 کروڑ بندہ، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی شہر میں خضر کو یاد کر رہا ہو۔ ہو سکتا ہے نا؟ تو پھر ماننا پڑے گا کروڑوں جگہ حاضر ہے، جس کا وزیر یہ ہے۔ اللہ جانے اس کا امیر کیا ہوگا، وہ کیسا حاضر ہوگا۔ نبی صاحب ایک چھوٹا سا فقرہ، میرا نہیں، علامہ سید علی ابن طاؤوس رضوان اللہ علیہ، ان کا فقرہ، بڑے صاحب معرفت تھے۔ جب سے اللہ نے مجھے شعور بخشا ہے، خدا میری وہ نماز قبول نہ کرے جس میں اس عالم کے لیے فاتحہ نہ پڑھتا ہوں۔ آخر کوئی وجہ ہوگی نا۔ ہر شب جمعہ امام سے درس لیا ہے سرداب کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اس عالم نے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی اور وہ وصیتیں پھر ایک کتابی شکل میں چھاپ دیں۔ کشف المحجہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھتے لکھتے بیٹے سے کہتے ہیں خبردار بچے، کبھی آداب ولایت کو ترک نہ کرنا، کیوں؟ انہو حاضر مع اللہ بالیقین، وہ کہتے ہیں یقین رکھنا جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں یہ حاضر ہے۔ جی میں نے حوالہ بھی بتا دیا،
کتاب کا نام بھی بتا دیا، عالم کا نام بھی بتا دیا، انہو حاضر مع اللہ بالیقین، وہ کہتے ہیں یقین کے ساتھ وہ حاضر ہے، خود نہیں، اللہ کے ساتھ، یعنی جہاں اللہ ہے۔ وہاں یہ ہے۔ اب اسے الٹ بھی تو سکتے ہو، مجلس میں نقوی صاحب اور میں اکٹھے آئے، اب کہہ سکتے ہو نقوی صاحب غضنفر کے ساتھ آئے، یوں بھی کہہ سکتے ہو غضنفر نقوی صاحب کے ساتھ آیا۔ اب محفل میں کوئی مجھ سے جلتا تھا، مجھے کہتا نکلو باہر تم، اب نقوی صاحب کی کیا ذمہ داری ہے؟ چونکہ میرے ساتھ ہیں، خود بھی محفل سے چلے جائیں، جب میرے ساتھ آنے والے کو برداشت نہیں کرتے۔ پھر میرے رہنے کی کیا ہے؟ یہ ذرا گھر جا کے سوچنا ضرور۔ جس نمازی کی نماز میں علی سے نفرت ہو وہاں قائم رہے گا، جہاں قائم نہیں رہے گا اللہ نہیں رہے گا۔ جی، اور جس نماز سے اللہ نکل جائے وہ گالی بچ جاتی ہے، نماز نہیں رہتی۔ ہاں، یہ اللہ کے، ویسے 14 کے 14 اللہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ فکرہ ایک بس کہہ کہ میں اپنا بیان سمیٹنے لگا ہوں، اس پہ کسی مجلس میں اگر اس شہنشاہ نے چاہا تو پھر اس پر بات بھی ہو جائے گی۔ ہیں سارے اللہ کے ساتھ حاضر، لیکن جو اس کے پہلے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اللہ بتایا ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ اس کے بزرگوں نے اللہ بتایا ہے اور قائم نے اللہ دکھانا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ جس کے وزیر یہ ہیں، اور ابھی تو ایک جملہ آج کی مجلس میں ہو سکا وہ بھی ایک وزیر پر، آنے والی مجالس میں کوشش کروں گا درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول کریں۔ روز پوچھتا ہوں یہی گھسا پٹا جملہ صرف تمہارے احساس کو جگانے کے لیے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر 4 آنسو نہیں بہتے،
آنکھوں میں نمی نہیں آتی تو شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. ہاں پتہ نہیں میں اپنی طرف سے کیا پڑھ دیتا. سید زادے کی فرمائش ہے، خواہش ہے، اس پر ایک یا دو فکرے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سر سے پاؤں تک کہنے کو حسین، دیکھنے کو زخم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کہا میں نے؟ کہنے کو حسین ہے. آج تک علماء ششدر ہیں سلطان کربلا کے زخموں کی تعداد پر. علامہ ہروی کے جملے وہ کہتے جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے زخم ہیں حسین کے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہے ہو نا؟ سب نے میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیے. تمہاری قوم کا خادم ہوں. یقیناً تمہارے کلیجے پہ بڑی چوٹ پڑ جائے گی، لیکن للہ مجھے معاف کر دینا. میں نے تعاقب کیا اس روایت کا کہ آخر اتنے زخم آئے کیوں. مجھے ایک روایت ملی، اگر سن سکو تو. راوی کہتے ہیں میں کوفے سے گزرا، رائے تو اسنائے عشرہ الف بعیر محمول بالسلاح. کہتے کوفے میں نے 12,000 اونٹ دیکھے، سب پہ تلواریں، تیر، نیزے. اللہ اکبر. یہ صرف کوفے میں ہے، یہ 12,000 اونٹ کوفے میں. ایک اونٹ کے وزن کا اندازہ کرو کتنا اٹھاتا ہے، اور پھر 12,000 اونٹ. وہ کہتے میں نے پوچھا کوفیوں سے اتنے، یہ کروڑوں کی تعداد میں تیر، نیزے، تلواریں کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ کہتے ہر حرامی نے کہا اکبر کے بابا کو مارنے. میدان کربلا میں حسین کو مار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم اللہ. مولا تمہارا پرسہ، تمہاری عبادت مولا قبول کرے. بس چھوڑ دیا. وہی جملہ کہنا ہے جس کے لیے سیدزادے نے فرمائش کی ہے. پرواز کر رہا تھا مرتجز، دوڑ نہیں رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اڑ رہا ہو. اچانک مرتجز کو احساس ہوا کہ میری کمر ہلکی ہو گئی ہے. مڑ کے دیکھا تو حسین زمین